بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پچھلے ہفتے ہم نے رکوع تک بات کی تھی۔ رکوع کی کنٹینویشن جو ہے وہ بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے ہدایت مانگی، اور اس کے بعد اس کی ہدایت قرآن مجید کی چند آیتوں یا اس کی کسی سورہ، چھوٹی سورہ یا جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی صورت میں ہمارے سامنے آئی، اور پھر ہم اس کے بعد جھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اعتراف میں، سبحان ربی العظیم یا کوئی دوسرے جو کلمات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے وہ پڑھ کے۔ اور اس کے بعد پھر جو نیکسٹ اسٹیپ ہے، دیٹ از کوما، اس کو کوما کہتے ہیں، قاف و میم ہے۔ آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ بڑا بریف سا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کر کے تو پھر آگے کی بات انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے۔ نماز میں جو کوما کا معاملہ ہے، اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ جھک گئے تو اس کے بعد امام کی طرف سے آواز آتی ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ۔ سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی۔ یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کا، اس کی تعریف کا جو معاملہ ہے، کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ دونوں جو کانسیپٹ ہیں، تسبیح کا اور تحمید کا، حمد کا اور تسبیح کا، یہ دونوں جو ہیں یہ کافی ریلیٹڈ ہیں۔ حمد بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو متصف قرار دینا، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا ترجمہ عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ آل پریز ٹو گاڈ۔ آل پریز ٹو گاڈ کا مطلب ہے کہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں، یعنی وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اچھی صفات کا متصف ہے، وہ اچھی صفات کا حامل ہے۔ تو جب آپ جھک گئے اور آپ نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ جو میرے رب کا حکم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس جگہ پر آ کر آپ جھک جاتے ہیں اور اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو اٹھایا، یہ کہ میں نے سن لیا تمہاری، جس نے میری تحمید کی، جس نے میری حمد کی، میں نے اس کی بات سن لی۔ تو اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر آپ ربنا لک الحمد، کہ پروردگار تمام تعریف، تمام پریز تیرے ہی لیے۔ اس میں ایک ویریشن یہ آتی ہے ایک چھوٹی سی، اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوگا پہلی صورت میں کہ پروردگار ہم تیرے ہی لیے ہے، ساری کی ساری تعریف، سارا کا سارا شکر تیرے ہی لیے ہے۔ اور دوسرا کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب پروردگار، ہم تیرے ہی لیے ہیں۔ اور اس کی ایک اور بھی ویریشن آتی ہے جو بالکل معمولی سی ہے، وہ یہ ہے کہ ربنا ولک الحمد۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ اس طرح سے ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تو اے ہمارے رب، اور حقیقت یہ ہے کہ تمام کی تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ اور اللہم ربنا ولک الحمد، یہ دونوں ہی صورتیں آتی ہیں، مطلب یہ آپ ملا لیں تو چار بن جاتی ہیں، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اور اس کے بعد بالعموم، یعنی یہ سمجھ لیں کہ کوئی دعا جو ہے وہ اس کو اسی کی کنٹینویشن میں ایک دعا جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوئی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے اسی کی کنٹینویشن، یعنی ربنا لک الحمد کہنے کے بعد یا ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد، یہ جو چاروں ویریشنز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے بعد یہ الفاظ تھے کہ ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد، اہل الثناء والمجد حق ما قال العبد وکلنا لک عبد، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کا مطلب یہ ہے ملء السماوات والارض کا مطلب یہ، یعنی پہلے آپ نے یہ کہا کہ اے پروردگار، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تمام ہم تیرے ہی لیے ہے، اتنی کہ اس میں اس سے زمین و آسمان بھر جائیں، یعنی اب اسی کی کنٹینویشن ہے، اتنی حمد کہ جس سے زمین و آسمان بھر جائیں، اور اس کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر جائے۔
پروردگار تو ہی ثنا اور بزرگی کا اہل ہے، یعنی شان بھی تیرے لیے ہے، تعریف بھی تیرے ہی لیے ہے۔ اپنے بندے کی اس بات کے لیے تو ہی سب سے زیادہ حقدار ہے، یعنی یہ جو میں تیری ثنا کر رہا ہوں، یہ جو میں تیری تعریف کر رہا ہوں، یہ جو تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، تیری تحمید کر رہا ہوں، اس کا تو ہی سب سے زیادہ حقدار ہے، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ، جو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے مقابلے میں کسی کی بزرگی، کسی کی کوئی شان کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ یہ ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ذکر ہے وہ ایک یہ ہے، اور ایک اور جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا اور بہت تعریف کی اس کی، جو انہوں نے کہا وہ بھی اسی کی کنٹینویشن میں ہے کہ ربنا لکل حمد، یا ربنا ولکل حمد کہنے کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ پاکیزہ اور بڑی بابرکت حمد، یعنی یہ اس حمد کی تعریف میں مزید آگے کر دی۔ اور اس کے بعد آپ اگر کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کی، یعنی ہاتھ اٹھا کر بعض لوگوں کے لیے دعا کی، اور کچھ ایسا ٹائم بھی تھا کہ جس میں کچھ لوگوں کے لیے بد دعا بھی کی۔ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اتمام حجت کے لیے آتے ہیں، ان کا معاملہ اور ہے، ہم تو دعا ہی کریں گے لوگوں کے لیے۔ تو اس کو یعنی یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جس میں آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانے سے پہلے یہ کرتے ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، جب آپ جھک گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات مان لی، اس کا کانٹیکسٹ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی واضح رہے، یعنی جب میں نے اللہ تعالیٰ کی جب اس کی الحمدللہ پڑھ کے اس سے دعا کی، ہدایت کی، اور پھر اس کے بعد مجھے قرآن مجید کی صورت میں ہدایت ملی، اس کے بعد میں نے اس کی عظمت کے اعتراف میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو اٹھا کے کھڑا کیا، اور یہ کہا کہ اس نے یعنی امام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی حمد کی، اور میں نے پھر اس کے بعد اس کی تحمید کی اور حمد کی، تعریف کی، شکر گزاری کی۔ اور یہاں پر بات جو ہے ہم آج یہاں پر روک رہے ہیں، اس سے آگے سجدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس کا کانٹیکس میں اگر تھوڑا سا واضح کروں تو وہ یہ کہ جب آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ میری بات سن لی، تو اب وہ شکر گزاری کے احساس میں ہم مزید ہمبل ہو جاتے ہیں، یعنی مزید گر جاتے ہیں، اس کے آگے بالکل بچ جاتے ہیں، آخری درجے پر جو انسان کا سب سے اعلیٰ جو مقام ہے، اس کی پیشانی ہے، وہ زمین پہ رکھ کے خدا کے حضور میں اب اپنے آپ کو شکر بجا لاتا ہے۔ یہاں پر دونوں جو ذکر ہیں جنرلی جو بہت زیادہ یوز کیے جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے۔ لیکن اس کو صرف ایک پہلو سے میں چاہتا ہوں کہ ضرور غور کیجئے۔ زندگی گزارتے ہوئے ہم نے نماز پڑھی، نماز میں یہ جو سمبلزم ہے جس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس کو ہم نے ریکگنائز کیا۔ اب زندگی گزارتے ہوئے بارہا یہ سچویشنز پیش آ جائیں گی، اگر آپ اس کے بارے میں کانشیسلی غور کر رہے ہیں، کہ میں یہ جاننے کی کوشش کرتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور جب جب یہ معلوم ہو جائے، جب جب اس چیز کا احساس ہو جائے کہ اس سچویشن میں دس از واٹ گاڈ وانٹس فرام می، تو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اس کے آگے اس کی عظمت کا احساس کرنا۔ اور اس سے یہ چیز بھی نکلتی ہے کہ جب آپ اس عظمت کے احساس میں خدا کے آگے جھک جاتے ہیں، تو پھر خدا آپ کو کھڑا کرتا ہے، یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ جب میں نے اپنا آپ خدا کے حوالے کر دیا، اس کی بات جو سمجھی، اس کو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور پوری خوشی سے یہ جانتے ہوئے کہ پروردگار تو مالک ہے، تو نہیں دینا ہے جو کچھ ملنا ہے، یہ کر دیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ میرا سہارا بن جاتا ہے اور مجھے کھڑا کرتا ہے۔ تو اس ایسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ بات آج روک دیتے ہیں جی، اگلی دفعہ انشاءاللہ سجدہ اور پھر سجدے کے بیچ میں جو جلسہ ہوتا ہے ان دونوں کو لیں گے، اللہ نے چاہا۔ میں اب آپ کے سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔